أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازات من العذاب ولهم عذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا لا تحسبن الذین، اور نہ گمان کریں، آپ یہ نہ سمجھیے الذین یفرحون، جو لوگ کیا ہیں خوش ہو رہے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ اتو جو ہم نے انہیں دی ہے اس کو چھپا کر وہ خوش ہو رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر، بما اتو اپنے کیے پر، کیا چیز کی ہے انہوں نے؟ ایک تو کتاب کو نہیں پہنچایا، اوپر سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ حق کو چھپا لیا ہے۔ حق کو چھپانے پر یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کو مطمئن کر دیا، سچی بات بھی نہیں بتائی، اور اس کے بعد بس ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ وہ یحبون، اور یہ چاہتے ہیں ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما اس چیز کے ساتھ لم یفعلوا جو انہوں نے نہیں کیا۔ یہ چاہتے ہیں تعریف اپنی بن کیے پہ۔ یہ ہے دوسرا مرض، ایک تو حق کو چھپایا اور خوش ہیں کہ دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے سچا مسئلہ چھپا دیا تھا۔ اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ بما لم یفعلوا جو انہوں نے کیا نہیں ہے اس پہ ان کی تعریف کی جائے۔ مثلا یہ کہا جائے کتمان حق ہے نا، حق کو چھپایا ہے، اب اس پہ تعریف کیا کی جائے؟ تعریف یہ کی جائے کہ مثلا ایک آدمی خرچ کچھ نہیں کرتا اور اخبار میں اتنا بڑا چوکٹا اور تصویر آتی ہے کہ آج یہ بیواؤں میں مشینیں تقسیم کر رہے تھے اور تقسیم ایک ہی کی، اور تصویر بھی 5 سال سنبھال کے رکھی، جب کوئی اپنا آیا پھر اسے واقف کو دے دیا کہ ذرا اخبار میں لگا دینا، لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ بہت نیک ہیں اور ایک پائی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کی۔ اسی طرح لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ حضرت تو ایسے متقی اور پاک آدمی ہیں کہ کیا بتائیے، اور وہ بالکل پاکیزگی نہیں، اور حضرت کیا وہ تو صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کے قابل بھی نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شرم و حیا کے متعلق وہ فرماتے تھے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک وقت ایسا گزرا کہ وہ رات بھر نہیں سوتے تھے، پڑھتے رہتے تھے اور اپنی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ تو کسی نے ہم نے عرض کیا حضرت پہلے تو آپ پھر کچھ سو جاتے تھے، اب تو بالکل ہی وہ نیند بھی گئی۔ تو فرمایا میں اس دن گیا تھا تو لوگ میرے متعلق میں نے سنا یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ابو حنیفہ ہے رات بھر خدا کی عبادت کرتا ہے، تو مجھے بڑی شرم آئی کہ میں نہ کروں اور لوگ اس پہ میری تعریف کریں تو کہیں اس آیت میں نہ آ جاؤں جو اللہ نے فرمایا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں پہ ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے نہیں ہیں۔ تو میں رات بھر اگر عبادت کروں گا پھر لوگ تعریف کریں گے تو الگ مسئلہ ہے، اگر میں کروں ہی نہیں اور لوگ خام خواہ میری تعریف کریں تو پھر میرا کیا بنے گا؟ یہ یہودیوں کی حرکت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے بن کیے، اور یہ مرض عام ہو گیا ہے۔ سارا پروجیکٹ کوئی اور کر دے اور کہیں اس کا نام نہ آئے، اور نام مینیجر کا آ جانا چاہیے کہ صاحب یہ سارا پروجیکٹ اتنی راتیں لگا کے ہم نے کیا ہے۔ یہ عام مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس لیے آدمی اپنی حرکتوں پہ غور کرے، جس کا جتنا حصہ ہے صاف کہ صاحب یہ فلاں نے کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں آفس میں چونکہ رسم دستور یہی ہے اس لیے ہمارا ہی نام لگتا ہے، اب کیا کریں؟ لیکن یہ کہ یہ کام میرا اتنا نہیں ہے جتنا فلاں فلاں کا کام ہے، خود بھی صاف رہتا ہے اور نتیجہ یہ کہ جس کا حق ہے اسے بھی پہنچتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی کوئی جرم نہیں ہوتا ہی ہے۔ ایسے کتنی کتابیں جو آپ پڑھتے ہیں یہ کتابیں اصل مصنفین کی تھوڑی ہی ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر کئی ایک چیزیں ہم خود جانتے ہیں کہ ایسے ظالم لوگ بھی ہیں جو دوسروں سے لکھواتے ہیں پیسے دے کے، پیسے دے دیے کہ
کہ ایک پارے کی تفسیر لکھ لاؤ، پیسے دے دیے کس حدیث کی شرح لکھ لاؤ اور اوپر اپنا نام الحاج مولانا حضرت اور یہ اور وہ سب کچھ لکھ کے چھپا دیا. بھئی تم صاف کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ بھائی یہ ہے، یہ فلاں نے کام کیا ہے اور اس میں میرا اتنا حصہ ہے کہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا، میرا خیال ہے یہ چیز مناسب ہے، یہ کام اصل میں فلاں کا ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور یہ یہودی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف اس چیز پر کی جائے جو در حقیقت کام انہوں نے نہیں کیے. یہ بیماری آپ زندگی کے سارے شعبوں میں دیکھیں گے. صدر مملکت بھی اسی میں گرفتار ہے تو وزیر اعظم بھی اسی میں گرفتار ہے تو وزیر صاحب بھی یہی کر رہے ہیں، سارا دن محنت پورا دفتر مل کے کر رہا ہے اور وزیر اعظم کو کہتا ہے صاحب بس کیا بتاؤں کمر ٹوٹ گئی یہ کام کر کر کے، اور اتنی پریشانی تھی کہ کسی طرح یہ کام مکمل ہو جائے. اور کوئی اس سے پوچھے کہ تم نے تو 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنی نیند برباد نہیں کی اس کے لیے، کیوں آخر چاہتے ہو کہ تمہاری تعریف کی جائے اس پروجیکٹ پہ؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ یہودی برے اور یہودیت اچھی. یہودی آخر کسی جانور کا نام ہے، انسان کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے؟ وہ بری حرکتیں ہیں نا جنہوں نے مل کے بتایا کہ یہودی برے ہوتے ہیں. تو مسلمان اگر وہی حرکتیں کریں تو یہ یہودیت کی یہ حرکتیں اچھی ہیں، یہ حرکتیں ہی بری ہیں، اسی وجہ سے لوگ خراب ہوتے ہیں. ایسے ہی دنیا میں اور چیزوں میں بھی حال ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، سارا کھانا، سارا کچن، سب کچھ خود کرنا، اور سارا دن محنت کر کے ماں تیار کرتی ہے، کیا کیا چیزیں بناتی ہے، کباب بن رہے ہیں، بریانیاں بن رہی ہیں، کیا کیا چیزیں. اور شام کو جب رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ آج بیٹی سارا دن آپ کے لیے کام کرتی رہی، آپ کے لیے پکاتی رہی، ذرا اس سے چکھیے دیکھیے بیٹی نے کیسا اچھا بنایا. یہ تو شادی کے بعد پتا چلتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو تو نمک مرچ کی بھی تناسب کا نہیں پتا تھا کہ کتنی ڈالنی ہے کتنی نہیں. ہر جگہ یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کام کچھ نہ کریں، کریڈٹ پورے کا پورا انہیں مل جائے. یہ غلط چیزیں. یاد رکھو جس کا کریڈٹ ہے اسے پہنچنا چاہیے، جس کا حق ہے آپ اظہار کیجئے کہ فلاں کا حق ہے، فلاں نے کیا ہے، اور اس کے بعد جو دستور جو رسم یا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتی ہیں چیزیں. یہ مرض ہے اللہ نے فرمایا ہے. اور یہودی یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے نہیں کی اس پر ان کی تعریف کی جائے، یعنی کوئی ان کے گن گاتا رہے. بس یہ ہوتا رہے کہ رات بھر تورات پڑھتے ہیں، یہ ہوتا رہے کہ جناب تورات کے اتنے بڑے عالم ہیں. یہ چیزیں اور کچھ بھی نہیں ہیں حقیقت میں. اللہ نے فرمایا ہے کیا لوگوں کا یہ تعریف کرنا، کیا لوگوں میں یہ مقبولیت کا ہو جانا اور کیا لوگوں کا اس کے لیے اچھائی کے خیالات کا اظہار کرنا، فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، سو ہرگز یہ نہ خیال کرنا کہ یہ خدا کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے بچ جائیں گے. مفازہ کا مطلب ہے وہ جگہ جس جگہ پہ پہنچ کے نجات مل جائے. مفازہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام جس پہ پہنچ کے آدمی چھوٹ جائے. فلا تحسبنہم، ان کے بارے میں ہرگز گمان نہ کرنا، بمفازۃ من العذاب، کہ خدا کے عذاب سے یہ چھوٹ جائیں گے. جھوٹ جو بولا ہے اس کا بھی عذاب ہوگا، اور خام خواہ دل میں یہ حرص اور تمنا کہ ہمارا نام کسی طرح بڑا ہو جائے، اس کا عذاب الگ ہے. کبھی بھول کے یہ تمنا نہ کرے کہ میری شہرت ہو جائے، کبھی بھول کے تمنا نہ کرے. اتنی بڑی آفت ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے. دین تو برباد ہوتا ہے سو ہوتا ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے. جب شہرت ہوتی ہے آدمی کی تو پھر انسان بہت خراب ہو جاتا ہے. اپنے نفس سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتا رہے نفس کے مکر سے. اللہ اگر شہرت دے دیتا ہے نا پھر اللہ حفاظت بھی کرتا ہے اور پھر اللہ اس میں برکتیں بھی دے دیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جان بوجھ کے کوششیں کرنا کہ لوگ ہمیں جانیں، ہماری شہرت ہو جائے، ہماری بات ہو جائے اور ہمارا نام اور آخری دستخط ہمارے ہوا کریں، اور جب ممبر پہ بیٹھیں تو سب سے بڑے ہم ہوں، اور جب سٹیج پہ ہو تو آخری تقریر ہماری ہونی چاہیے، لاسٹ اسپیچ ہونی چاہیے، اور سب لوگ آ جائیں تو پھر فون کیا جائے کہ صاحب آ جائیے، اب تو سب لوگ آ گئے، اب آپ بھی تشریف لے آئیے. 3 گھنٹے 4 گھنٹے لوگ بیٹھے انتظار کرتے. نہیں، یہ سب حرکتیں عملی زندگی میں ہے نا، کبھی تمنا نہ کرے. یہ شہرت جو جان بوجھ کے آدمی بہت ذرائع سے حاصل کرتا ہے، بالآخر دین تو برباد ہوتا ہی ہوتا ہے، دنیا بھی ہو جاتی. اللہ نے فرمایا ہے یہ شہرتیں، یہ نیک نامیاں، فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، کبھی گمان نہ کرنا کہ یہ عذاب سے انہیں چھڑا دیں گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے المناک عذاب.
یہودی غلط مسئلے بتاتے، رشوتیں کھاتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے ہیں، اور پھر خوش ہوتے تھے کہ ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، پکڑ ہی نہیں سکتا، اور امید یہ کہ لوگ تعریف کریں کہ جناب بہت بڑے عالم ہیں یہودیوں کے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں عذاب سے جان چھڑا دیں گی، ہرگز نہیں ہو سکتا، دکھ کی مار وہاں پڑے گی۔